ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے، جانے کیا کیا چرا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، کچھ تو ہے جو اڑا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔ 17 جون 1974۔ آج عفت مر گئی۔ میں اسے مذاقاً اپنی بڑیا کہا کرتا تھا، لیکن جب میں کنٹربری کونسل کے دفتر میں تدفین کا اجازت نامہ حاصل کرنے گیا تو ایک فارم پر کرنا تھا۔ اس میں مرحومہ کی تاریخ پیدائش بھی درج کرنا تھی۔ جب میں نے اس کا پاسپورٹ نکال کر پڑھا تو میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس کی عمر تو صرف 41 برس تھی۔ کنٹربری ہسپتال میں ہم نے اسے گرم پانی میں آب زمزم ملا کر غسل دیا، پھر کفنایا، اور جب اسے قبلہ رو کر کے لکڑی کے بنے ہوئے بادامی رنگ کے تابوت میں رکھا تو تنویر احمد خان نے بے ساختہ کہا، ارے یہ تو ایسی لگتی ہے جیسے ابھی کالج کے فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ جب میں اسے بیاہ کر لایا تھا تو وہ میڈیکل کے فائنل ایئر سے نکلی تھی۔ جب میں نے اسے دفنایا تو واقعی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ درمیان کے 18 سال اس نے میرے ساتھ یوں گزارے جس طرح 3rd کلاس کے 2 مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوں، سامان بک ہو چکا ہو، ٹرین کا انتظار ہو۔ اس کی گاڑی وقت سے پہلے آ گئی، وہ اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میری ٹرین لیٹ ہے، جب آئے گی میں بھی اس میں سوار ہو جاؤں گا۔ لیکن سامان کا کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے سامان میں آخر رکھا کیا ہے؟ کچھ کاغذ، کتابیں، کپڑے، برتن، گھریلو آرائش کی کچھ چیزیں جنہیں عفت نے بڑی محنت سے سیلوں میں گھوم گھوم کر جمع کیا تھا، اور ایک ثاقب۔ لیکن ثاقب کا شمار نہ سامان میں ہوتا ہے نہ احباب میں۔ یہ 12 سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا۔ کنٹربری کے قبرستان میں جب مٹی کے گرتے ہوئے ریلوں نے عفت کے تابوت کا آخری کونا بھی ہماری نظر سے اوجھل کر دیا تو ہم دونوں جو بڑی بہادری سے کھڑے تھے بیک وقت گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے گھٹنے ہمارے اندر کے بوجھ سے دب کر اچانک دوہرے ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے ثاقب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے زور سے دبایا، پھر خاموشی سے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہائے، نہ آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ لیکن صد افسوس کہ اب میرے پاس وہ بچہ نہیں جسے گلے لگا کر میں دھاڑے مار مار کر روں۔ میرے پاس صرف ایک 12 سال کا بوڑھا انسان ہے جو میری دیکھ بھال پر مامور ہو گیا ہے۔ یہ گر اس نے اپنی امی سے سیکھا ہے۔ ہماری شادی کے 5 برس بعد جب ماجی فوت ہوئیں تو عفت نے فوراً ان کا کردار اپنا لیا تھا، عین اسی طرح جیسے عفت کے مرتے ہی ثاقب میرا مائی باپ بن بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں یہ ماں اور بیٹا کیسے لوگ ہیں۔ یہ خود تو صبر کا بادبان تان کر زندگی اور موت کے سمندر میں کود جاتے ہیں اور مجھے بے یار و مددگار اکیلا ساحل پر چھوڑ جاتے ہیں، جیسے میں انسان نہیں پتھر کی چٹان ہوں۔ خیر، اللہ انہیں دونوں جہان میں خوش رکھے، میرا کیا ہے؟ میں نہ اس جہان کے قابل نہ اس جہان کے، کوئی تنہائی سی تنہائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری اس عجیب سی تنہائی کا احساس عفت کو بھی ضرور تھا۔ بات تو اس نے کبھی نہیں کی، لیکن عملی طور پر اس نے اس بے نام خلا کو پر کرنے کی بے حد کوشش کی۔ یہ کوشش پورے 18 سال جاری رہی، لیکن میرے لیے اس کا ڈرامائی کلائمیکس اس کی وفات سے 15 روز پہلے ہوا۔ 2 جون کی تاریخ اور اتوار کا دن تھا۔ چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عفت صبح سے ثاقب کے ساتھ ایک کیاری میں دھنیا، پودینہ، ٹماٹر اور سلاد کے بیج بو رہی تھی۔ پھر اس نے گلاب کے پودوں کو اپنے ہاتھ سے پانی دیا۔ اس کے بعد ہم تینوں لان میں بیٹھ گئے۔ عفت نے بڑے وثوق سے کہا، یہ کیسا سہانا سما ہے، غالباً بہشت بھی کچھ ایسی ہی چیز ہوگی۔ میں نے کہا، پتہ نہیں۔ عفت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اس کا آخری بھرپور کہا تھا جو میں نے سنا۔ وہ بولی، تم مجھے کچھ نہیں بتاتے،
ممتاز مفتی جو کچھ لکھتے ہیں اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا، تم ممتاز مفتی کو جانتی ہو؟ بہت بڑا افسانہ نگار ہے، جو جی میں آئی لکھتا ہے۔ اس کی کسی بات پر دھیان نہ دو۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ ممتاز مفتی بھی عجیب آدمی ہیں، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ثاقب کے ساتھ گھنٹوں بچوں کی طرح کھیلتے ہیں، لیکن جب وہ میرے ساتھ تمہاری باتیں کر کے جاتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے جیسے میں تمہاری بیوی نہیں بیوہ ہوں۔ میں نے کہا، یہی تو اس کی افسانہ نگاری کا کمال ہے۔ وہ تنک کر بولی، مفتی جی کو گولی مارو، آؤ آج ہم دونوں عیش کریں، اس ملک میں ایسی دھوپ روز روز تھوڑا نکلتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، جلدی جلدی مٹر قیمہ پکایا، کچھ چاول ابالے اور سلاد کاٹا۔ ہمیں کھانا کھلا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جامنی رنگ کی شلوار قمیص پہنی، ڈھیر سارا میک اپ کیا، اور جب خوب بن ٹھن کر نکلی تو ثاقب نے بے ساختہ کہا، واہ واہ امی، آج تو بڑے ٹھاٹھ ہیں، اب تو ابو کی خیر نہیں۔ زیادہ بک نہ کیا کرو، تم اپنی سائیکل نکالو اور خالد کے گھر چلے جاؤ، شام کو طارق کی سالگرہ ہے، ہم بھی 5 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ ثاقب نے گھڑی دیکھ کر شرارت سے کہا، امی ابھی تو صرف 2 بجے ہیں، 5 بجے تک آپ اکیلے کیا کریں گے؟ ہم مزے کریں گے، اب تم جاؤ۔ ثاقب اپنی بائیسیکل پر بیٹھ کر خالد کے ہاں چلا گیا۔ میں نے عفت سے کہا، آج تو زبردست موڈ میں ہو، بولو کیا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، کہنے لگی، اب میں تمہارے کسی کام کی نہیں رہی، چلو پارک چلیں۔ ہم دونوں ٹیکسی کر کے اس کے ایک پسندیدہ پارک میں چلے گئے۔ چاروں طرف جوان اور بوڑھے جوڑے پکنک منا رہے تھے، فوارے چل رہے تھے، گلاب کے پھول کھلے تھے، چیری کے درخت سرخ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، آس پاس ٹھنڈے دودھ اور رنگا رنگ مشروبات کی بوتلیں بک رہی تھیں۔ ہم دونوں لکڑی کے ایک بینچ پر ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی، بہشت کا نظارہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ میں نے کہا، پتہ نہیں۔ اس نے کہا، تم مجھے کچھ نہیں بتاتے، ممتاز مفتی تمہیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ میں نے کہا، مفتی جی افسانہ نگار ہیں، ان کو گولی مارو، اپنی بات کرو۔ میری بات صرف اتنی ہے کہ میں تیرے کسی کام نہ آ سکی۔ یہ فضول بکواس چھوڑو، کوئی کام کی بات کرو۔ واقعی کروں؟ اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے کوئی بچہ ٹافی خریدنے کے لیے پیسے مانگنے والا ہو۔ برا تو نہیں مناؤ گے؟ بات کاٹو گے تو نہیں؟ ٹالو گے تو نہیں؟ بالکل نہیں، میں نے اسے یقین دلایا۔ وہ لکڑی کے بینچ پر مجھے تکیہ بنا کر لیٹ گئی اور بولی، سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے کنٹربری کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اس کے منہ سے موت کا یہ پیغام سن کر مجھے دھچکا لگا، لیکن میں نے اس کی بات نہ کاٹنے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ بولتی گئی، یہ شہر مجھے بہت پسند ہے، یہاں کے ہسپتال نے مجھے بڑا آرام دیا ہے، یوں بھی اس شہر پر مجھے حضرت مریم کا سایہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر تمہیں بھی کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے جامنی دوپٹے کے پلو سے میرے آنسو پونچھے اور بے حد غیر جذباتی انداز میں اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اس ملک میں ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہے، اس لیے میرے جنازے پر کسی کو نہ بلانا۔ یہاں پر تم ہو، ثاقب ہے، خالد ہے، زہرہ ہے، آپا آبدہ ہیں، خالد کے گھر چند مسلمان دوست ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور کہا، جرمنی سے تنویر احمد اور پیرس سے نسیم انور بیگ شاید آ جائیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ بولی، وہ آ جائیں تو ضرور آئیں، لیکن پاکستان سے کوئی نہ آئے۔ 1-2 عزیز جو استطاعت رکھتے ہیں ضرور آ جائیں گے، لیکن دوسرے بہت سے عزیز جن میں آنے کی تڑپ تو ہے لیکن نہیں آ سکتے، خواہ ندامت سے محسوس کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے جھوٹی سی ہنسی ہنس کر کہا، میڈم آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر، اور کوئی ہدایت؟ میری قبر کے کتبے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور لکھوانا۔ ضرور، اور کوئی حکم؟
ہاں، ایک عرض اور ہے، اپنے ناخن بھی خود کاٹنا سیکھ لو۔ دیکھو اس چھوٹی سی عمر میں ثاقب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، پرس میں سے چھوٹی سی کینچی نکالی اور بولی، لاؤ آج پھر میں تمہارے ناخن تراش دوں۔ اس نے میرے ناخن کاٹے۔ اس آخری خدمت گزاری کے بعد وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ مجھے اچھا تو بڑا لگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم برسر عام کبھی اس طرح نہ بیٹھے تھے، لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا اس نے مجھے بےتاب کر دیا۔ میں نے کہا، میڈم اٹھو، ہمارے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ بڈھا بڈھی کس طرح کی آشتی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ چمک کر اٹھ بیٹھی اور حسب دستور مسکرا کر بولی، یہ لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ کوئی بوڑھا کسی چھوکری کو پھانس لایا ہے۔ کبھی تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ اس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی، تمہارے بال کتنے سفید ہو رہے ہیں۔ میں نے اتنی بار کہا ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کلر شیمپو کر لیا کرو، لیکن تم میری کوئی بات نہیں مانتے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھے گدگدا کر ہنسایا اور کہنے لگی، تمہیں ایک مزے کی بات سناؤں؟ کوئی 2 برس پہلے میں نسیم انور کی بیگم اختر کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ وہاں اسے ایک سہیلی مل گئی۔ اس نے میرا تعارف یوں کرایا کہ یہ عفت شہاب ہے۔ یہ سن کر اس کی سہیلی نے بے ساختہ کہا، ارے ہم نے تو سنا تھا شہاب کا صرف ایک بیٹا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا ان کی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے۔ دیکھا پھر؟ میں نے جھینپ کر کہا، ہاں ہاں بیگم صاحبہ دیکھ لیا، 5 بجنے کو ہیں، چلو طارق کی سالگرہ پر بھی تو جانا ہے۔ یہ ہمارا آخری انٹرویو تھا۔ 18 سال کی اس ازدواجی زندگی میں ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیک وقت اتنی ڈھیر ساری باتیں نہ کی تھیں۔ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گھنٹے ہی ہا ہا کر لیتے تھے، لیکن اکیلے میں ہم نے اتنی دل جمعی کے ساتھ اتنے موضوعات پر کبھی اتنی طویل گفتگو نہ کی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے سی ایس پی سے استعفیٰ دیا اور اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں، تو وہ ثاقب کے اسکول جانے سے پہلے اس کے لیے آملیٹ بنا رہی تھی۔ میری طرف آنکھ اٹھائے بغیر وہ بولی، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ، ضرور استعفیٰ دو۔ اس کی اس شان بے نیازی سے جل کر میں نے شکایتی لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ آپ کی رضامندی کے بغیر میں ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں، اور ایک آپ ہیں کوئی توجہ ہی نہیں دیتی۔ اس نے چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف یوں پیار سے دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، پھر بولی، ارے یار میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ مجھے یہ زوم تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عفت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکی ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے چپکے سے اس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر پیار کیا۔ میرے اندر کے توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھیں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔ وہ مر گئی تھی۔ ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا۔ باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ یوں تو آپس کی روٹ راٹ چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہمارے درمیان درجنوں بار ہوئیں، لیکن ہماری اصلی بڑی لڑائی صرف ایک بار ہوئی۔ اسلام آباد میں اپنے ڈرائنگ روم کے لیے میں نے قالین خریدنا تھا۔ میں نے بڑے شوق سے ایک قالین پسند کیا جس کی زمین سفید اور درمیان میں رنگین پھول تھے۔ عفت نے اسے فوراً مسترد کر دیا۔ مجھے بڑا رنج ہوا۔ گھر آ کر میں نے سارا دن اس سے کوئی بات نہ کی۔ رات کو وہ میرے پہلو میں آ کر لیٹ گئی، اپنے دونوں ہاتھ میرے گالوں پر رکھ کر کہنے لگی، دیکھ تیرا منہ پہلے ہی بڑا گول ہے، جب تو ناراض ہوتا ہے تو یہ اور بھی گول مٹول ہو جاتا ہے، آج بھلا تو اتنا ناراض کیوں ہے؟ میں نے قالین کی بات اٹھائی۔ اس نے کہا، قالین تو نہایت عمدہ ہے لیکن ہمارے کام کا نہیں۔ وہ کیوں؟ بات یہ ہے، جن لوگوں کے لیے یہ قالین بنا ہے ان میں سے کوئی بھی ہمارے ہاں نہیں آتا۔ ہمارے ہاں ابن انشا آتا ہے، وہ پھسکڑا مار کر فرش پر بیٹھ جاتا ہے، ایک طرف مالٹے دوسری طرف مونگ پھلی، سامنے گنڈیریوں کا ڈھیر۔ جمیل الدین عالی آتا ہے، آتے ہی فرش پر لیٹ جاتا ہے،
سگریٹ پی کر راکھ ایشٹرے میں نہیں بلکہ قالین پر بکھیرتا ہے۔ ممتاز مفتی ایک ہاتھ میں کھلے پان دوسرے ہاتھ میں زردے کی پڑیا لیے آتا ہے۔ اشفاق احمد قالین پر اخبار بچھا کر اس پر تربوز چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ملتان سے اسار رائی آم اور خربوزے لے کر آئے گا۔ ڈھاکہ سے جسیم الدین کیلے اور رسگلوں کی ٹپکتی ہوئی ٹوکری لائے گا۔ وہ یہ سب تحفے لا کر بڑے تپاک سے قالین پر سجا دیتے ہیں۔ سال میں کئی بار سید ممتاز حسین 60 سال کی عمر میں ایم اے انگلش کی تیاری کرنے آتا ہے۔ قالین پر فاؤنٹین پین چھڑک چھڑک کر اپنی پڑھائی کرتا ہے۔ صرف ایک راجہ شفیع ہے، جب کبھی مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور تازہ مکھن اپنے گاؤں سے لے کر آتا ہے تو آتے ہی انہیں قالین پر نہیں انڈیلتا بلکہ بڑے کرینے سے باورچی خانے میں جا کر رکھ دیتا ہے۔ بات بالکل سچ تھی، چنانچہ ہم نے ایک نہایت میل خوردہ قالین خرید کر آپس میں صلح کر لی۔ عفت کو میرے دوستوں سے بڑا انس تھا۔ شاہنامہ اسلام کے سینکڑوں اشعار اسے زبانی یاد تھے۔ حفیظ جالندھری کا وہ اپنے باپ کی طرح ادب کرتی تھی۔ جوش صاحب کی یادوں کی بارات کی مداح تھی۔ یحییٰ خان کے زمانے میں جب ہم انگلستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خاموشی سے اپنے دن گزار رہے تھے تو فیض احمد فیض لندن آئے۔ وہاں سے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، کل میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، دوپہر کا کھانا تمہارے ہاں کھاؤں گا۔ عفت نے بڑا اچھا کھانا پکایا۔ سردیوں کا زمانہ تھا، شدید برف باری ہو رہی تھی۔ لندن سے ہمارے ہاں آنے کے لیے 1 گھنٹہ ریل کے سفر کا تھا، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بس کا سفر اور پھر کوئی 15 منٹ پیدل۔ 2:30-3 بجے جب فیض صاحب گھٹنے گھٹنے برف میں دھنستے دھساتے ہمارے ہاں پہنچے تو عفت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بڑی عقیدت سے کہنے لگی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے دور کا اتنا بڑا شاعر ایسے خراب موسم میں اتنی دور ملنے آیا ہے۔ ہمارے اچھے سے اچھے دنوں میں اس کا ایک مرغوب مصرع یہ تھا، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو۔ اس پر اس نے غالباً اپنی طرف سے دوسرا مصرع یہ گانٹ رکھا تھا، نہ زمیں ہو نہ زماں ہو آسماں کوئی نہ ہو۔ بیماری کے دنوں میں وہ بار بار پڑھا کرتی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اپنے 3 سال کی بے وطنی کے زمانے میں ہمیں اکثر اوقات مالی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ جب ہم تیسری چوتھی بار نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تو اس نے بڑی محنت سے ہمارا سامان باندھا۔ اس کی تھکن اس کے بند بند سے یوں ٹپک رہی تھی جیسے شدید بارش کے بعد ٹوٹی ہوئی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ میں نے اس کے پاؤں دبا کر کہا، عفت، میری وجہ سے تمہیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ ماں جی کی طرح وہ کبھی کبھی لاڈ میں آ کر مجھے کوکا کہا کرتی تھی۔ بولی، ارے کوکے، میں تو تیرے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن بیچارے ثاقب پر ترس آتا ہے، اس ننھی سی عمر میں یہ اس کا 8واں اسکول ہوگا۔ ثاقب کی بات چھوڑو، آخر ہمارا بیٹا ہے، ہر نئے اسکول میں جا کر آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے، لیکن تجھے اتنا تھکا ماندہ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے اپنا سر میرے شانوں پر ٹیک کر کہا، ہاں ٹھیک ہی ہوں۔ مجھے اس کے بند بند سے غالب کا یہ شعر آہوزاری کرتا ہوا سنائی دے رہا تھا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ میرا خیال ہے کہ اسی زمانے میں در بدری کی محنت و مشقت نے اسے وہ روگ لگا دیا جس نے انجام کار اسے کنٹربری کے قبرستان میں جا بسایا۔ یہ خیال اب ہر وقت احساس جرم کا تازیانہ بن کر میرے ضمیر پر بڑے بے رحم کوڑے مارتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک فقیر حقیر، بندہ پر تقصیر، کر بھی کیا سکتا ہے؟ جی چاہتا ہے خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے؟